وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ پالتو جانوروں کا گوبر اور پیشاب کپڑوں کو لگنے سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں کیا؟ دیکھیے، پالتو جانور جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، مثلا گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جانور ہیں، بھینس وغیرہ ہے، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ما یوکل لحمہ، جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، یا ان کو ماکول اللحم کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ان کا پیشاب یا ان کا گوبر، یہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال جو راجح مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر پالتو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر یا پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس میں نماز پڑھ لو، فإنہا برکہ کے الفاظ ہیں کہ وہاں پر برکت ہے۔ تو جہاں پر بکریاں ہوں اس باڑے میں جو نماز پڑھے گا تو پیشاب یا اسی طرح گوبر وغیرہ کپڑوں کو لگنا یہ عین ممکن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ وضاحت نہیں کی کہ وہاں کے پیشاب اور گوبر سے بچنا ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا کہ کپڑوں کے لگ جائیں گے تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں بتا دیتے۔ اسی طرح حج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور صفا مروہ کی سعی کی تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور لوگوں کا جمع غفیر تھا، اونٹنی پر سوار ہونا اور پھر بیت اللہ کا طواف کرنا، تو یہ ممکن ہے کہ وہاں پر جب اونٹنی ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ میں اور مسجد حرام میں اس کے اوپر اللہ کے رسول نے طواف کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واضح حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ لوگ آئے جن کو پیٹ کی بیماری تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم چلے جاؤ اس جگہ پر جہاں پر بیت المال کے اونٹ موجود ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اس کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ تو اگر یہ نجس ہے اور ناپاک ہے تو پھر اس سے علاج نہیں ہو سکتا، جبکہ علاج کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی۔ اور دوسری حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ جو حرام چیز ہے یا جو نجس ہے اس سے علاج نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی ایسی واضح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ حکم ہو کہ ماکول اللحم، ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب یا ان کی گوبر نجس ہے اور کپڑوں کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ایسی کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے۔ اور وہ جانور جو درندے ہیں یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو ان کا پخانہ اور ان کا پیشاب یہ ناپاک اور نجس ہے، وہ کپڑوں پر لگ جائے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اس میں جو ائمہ کرام ہیں ان کا بھی اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو گوبر اور پیشاب ایسے جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو وہ نجس ہے، اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، لیکن وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری وغیرہ ہے، تو اس میں فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں الی نجاست الابوال والارواث کلھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا گوبر اور پیشاب جو ہے وہ نجس ہے، جبکہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور اسی طرح علماء کی سلف میں سے ایک بہت بڑی جماعت اور شوافع میں سے، یعنی جو شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے بڑے علماء ہیں،
ان میں سے ابن خزیمہ، ابن المنذر، ابن حبان، اور اس کے علاوہ احناف میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی یہ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ امام مالک، امام احمد اور سلف کی ایک جماعت، اور شوافع میں سے ابن خزیمہ، ابن المنذر، ابن حبان، اور احناف میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جن کا نام محمد بن حسن الشیبانی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کا گوبر اس کی طہارت کا وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر یا ان کا پیشاب کپڑوں پر لگ گیا تو وہ کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہوئے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔